السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بغداد شریف کی زیارت کے بارے میں بتاؤں گی۔ چینل پر میرے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ چلیں آئے اپنے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ بغداد شریف کی تاریخ۔ خریطہ مشرقی وسطی میں عراق کے ساتھ ساتھ بغداد پر توجہ دینا شروع ہوتی ہے۔ بغداد شریف کی دولت مند تاریخ میں خوش آمدید، ایک شہر جو کہ ثقافت، اختراعات اور وراثت سے بھرا ہوا ہے۔ آج بغداد عراق کا دارالحکومت ہے، لیکن اس کی کہانی اس کے موجودہ حدودوں سے بہت دور تک پہنچتی ہے۔ 8ویں صدی میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اموی خلیفہ المنصور کی طرف سے بنایا گیا بغداد جلد ہی اسلامی دنیا کا مرکز بن گیا، جس کی شان و شوکت اور عقلی برکی کے لیے مشہور تھی۔ بغداد شریف کی مشہور عالمی عظمتیں۔ بغداد کے دل میں ایک علم کا گھر وسوسہ، ایک تعلیم کا ٹوٹا جو کہ مختلف اصولوں کے لیے جمع ہے، تجزیہ اور علم کی تشہیر کرنے والے ماہرین کو جمع کرتا ہے۔ بغداد کو تجارت، فن، سائنس اور فلسفے کا مرکز بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب علماء کرام الخواری نے الجبرا کے شعبے کا آغاز کیا، جبکہ شاعرین مثلاً التمنی اپنی فصاحت کے ساتھ ساتھ اس کے دوروں کو سنبھالتے رہے۔ مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بغداد کی قسمیں بدل گئیں۔ 13ویں صدی میں یہ مغومی کے حملے کے تحت گر گیا، جو اس کے سنہری دور کا انتہا کرنے والے دارالحکومت معرکہ کرتا ہے۔ اولت تاریخ پیدائش حضرت عبدالشیخ قادری جیلانی شاہین اللہ کی۔ تعارف۔ اسلامی تاریخ کے وسیع منظر پیمانے میں کچھ شخصیات وجود میں آتی ہیں جو حکمت، رحمت اور روحانی روشنی پر نظر ڈالتی ہیں۔ ان شعلہ بخش فرشتوں میں سے ایک، عملی طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی کی پیدائش، ایک اہم لمحہ ہے جو روحانیت اور تبدیل کن تعلیمات کی ایک نیا دور کا آغاز ہے۔ ہمارے ساتھ سفر کریں جب ہم اس معظم عالم، شاعر اور ولی کی زندگی کی وارث کو کھولتے ہیں۔ آ جاتا ہے اب واقعہ الہی اعتماد کا۔ منظر نمبر 1۔ 11ویں صدی کے شہروں میں جیلان کے شہر میں ابو صالح موسیٰ الجیلانی اور ام الخیر فاطمہ کے مبارک گھر کے گرم سروں میں سے قدرت نے ایک اپنے چکر بھرنا شروع کیا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا متواضع گھر ایک روح کی پیدائش کے لیے دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ روشنی کی آمد۔ منظر نمبر 2۔ فتح مبارک رمضان 1470 ہجری کی رات میں جبکہ آسمانوں میں خوشی کی بادیں جھوم رہی تھیں اور بادل گرج کر رہے تھے، ستارے آپس میں گھل مل رہے تھے کہ اتنے میں خبر آئی، شیخ عبدالقادر جیلانی اس دنیا میں آئے۔ الہی برکتوں کی الوار میں نہایا ہوا ان کی پیدائش سے بھرا ہوا سفر سامنے آیا۔ وہاں پر شیخ عبدالقادر جیلانی نے سانس لیا اور اپنی ماں کی گود سے ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیے۔ ہاں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی کوکھ سے ہی قرآن پاک کے حافظ جنم لیے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ آپ کا جو مزار ہے یہ بغداد میں موجود ہے، جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا مزار ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی اگر ہم زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں سے ہمیں کچھ نمایاں پہلو یہ ملتے ہیں کہ آپ نے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی اور مرتے دم تک آپ نے اپنی نماز کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے سچائی سے کام لیا۔ آپ کی زندگی میں فاقے بھی آئے لیکن آپ نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے کبھی چوری نہیں کی، آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ تھی مختصر سی کہانی بغداد شریف کی۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو
زیارت عراق کرواؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اوکے، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔